نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، قادیانی طبقہ اجرائے نبوت کے باطل عقیدے پر قرآن مجید سے جو آیات پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتا ہے، ان میں سے دو آیتیں اور ان کے جوابات ہو چکے ہیں۔ تیسری آیت سورہ نساء کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ قادیانی طبقہ اپنے باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت سے اس طرح سے استدلال کرتا ہے کہ اس آیت میں، قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رسول کی اطاعت پر 4 درجوں کے ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا درجہ نبوت ہے، دوسرا درجہ صدیقیت ہے، تیسرا درجہ صالحیت ہے اور چوتھا شہادت ہے۔ ان 4 درجوں کے ملنے کا ذکر ہے کہ جیسے اللہ رسول کی اطاعت کر کے بندہ شہادت کا مقام پا سکتا ہے، صدیقیت کا مقام پا سکتا ہے، صالحیت کا مقام پا سکتا ہے، ایسے ہی اللہ رسول کی اطاعت کر کے نبوت کا مقام بھی پا سکتا ہے۔ یہ قادیانی استدلال ہے۔ اب اس استدلال پر ہم قادیانیوں کو جو جواب دیتے ہیں، ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اور تمہارا استدلال یہ تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ وجہ کہ آیت میں ذکر ہے، لفظ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ النبیین کا لفظ ہے، اور النبیین یہ مطلق ہے، اس میں تشریح نبوت بھی داخل ہے، اس میں غیر تشریح نبوت بھی داخل ہے، اور بقول قادیانیوں کے من گھڑت نبوت ذلی بروزی وہ بھی داخل ہے۔ تو عام لفظ ہے، قادیانیوں کا دعوت و خاص نبوت کا ہے۔ قادیانیوں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس میں ذلی بروزی نبوت کے اجراء کا ذکر ہو۔ اس میں تو ذلی بروزی کی کسی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو عام ہے، اس لیے یہ عام آیت، عام دلیل تمہارے خاص دعوے پر نہیں بن سکتی۔ دوسرا جواب کہ قادیانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقط ایک ہی شخص کو نبوت ملنی تھی، اور مرزا قادیانی ہے۔ ایک شخص کو ملنی تھی اور مرزا قادیانی ہے، جبکہ آپ آیت دیکھتے ہیں تو آیت میں لفظ ہے النبیین جمع۔ اگر بالفرض اس آیت سے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت ملنے ہی کا ذکر ہے تو پھر ایک نبوت ملنے کا ذکر نہیں۔ حضور کے بعد پھر ایک شخص نبی نہیں بنے گا، پھر تو کئی نبی بنیں گے، چونکہ لفظ جمع ہے۔ لہٰذا قادیانی اس آیت کو اپنے باطل دعوے میں دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا جواب کہ مرزا قادیانی خود یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر ایسے ائمہ پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن کے فہم کو باقی رکھا ہے، قرآن کے اصل معنی کو باقی رکھا ہے، اور قرآن کو ہر طرح کی تحریف سے بچا کے رکھا ہے۔ اور مرزا کا خود کہتا ہے کہ مجددین پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایک مجدد ایسا ہے، کوئی ایک مفسر ایسا ہے جس نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہو کہ اس امت میں بھی لوگوں کو نبوت ملے گی اور یہ آیت اجرائے نبوت پر دلیل ہے؟ ہم قادیانیوں کو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی مسلمہ مجدد اور کوئی ایک بھی مسلمہ مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات کی ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس امت میں نبی رسول آئیں گے، لوگوں کو نبوت رسالت ملے گی۔ اور چوتھا جواب کہ اس آیت کے شروع میں دیکھیں، شروع میں لفظ ہے من یطع اللہ، من کا لفظ ہے، اور یہ لفظ من یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، اس میں عموم ہے، یہ مردوں کو بھی شامل ہے، خواتین کو بھی شامل ہے۔ تو ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا پھر عورتوں کو بھی اطاعت سے نبوت کا درجہ ملے گا؟
ان کو اطاعت سے صدیقیت کا درجہ ملتا ہے، ان کو اطاعت سے شہادت کا درجہ ملتا ہے، ان کو اطاعت سے صالحیت کا درجہ ملتا ہے، تو کیا عورتوں کو اطاعت کرنے سے نبوت رسالت کا درجہ بھی ملے گا؟ اگر قادری جواب میں کہ جی عورتیں تو ماضی میں کبھی نبی بنی نہیں، تو ہم کہیں گے کہ پھر ماضی میں ذلی بروزی نبوت کب آئی، اور پھر ماضی میں اطاعت کرنے سے کب کوئی نبی بنا؟ اور پانچواں جواب کہ آیت میں یہ تمام مومنین سے وعدہ ہے، من یطع اللہ والرسول، عموم ہے اور تمام مومنین سے وعدہ ہے، جس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مجددین ہیں، فقہاء ہیں، صالحین ہیں، ساری امت شامل ہے۔ تو اگر اطاعت سے نبوت ملنی تھی تو پھر لاکھوں صحابہ، تابعین اور صالحین میں سے کسی کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں کیا کمی تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اطاعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ اطاعت میں کمزور تھے؟ اور جبکہ لفظ النبیین جمع ہے، اس میں تو کئی نبیوں کی گنجائش ہے، تو کیا پہلی امت میں سے کسی ایک نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل اطاعت نہیں کی کہ اس کو نبوت کا درجہ مل سکے؟ چھٹا جواب کہ اس آیت میں لفظ من ہے، اور لفظ من یہ ذیل العقول کے لیے آتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی خود یہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر، وہ تو خود اعلان کرتا ہے کہ میں انسان ہوں ہی نہیں، وہ تو خود انسان ہونے کا انکار کرتا ہے، تو پھر قادیانی اس کو اس آیت کے تحت کیسے شامل کرتے ہیں؟ ساتواں جواب کہ اگر بالفرض اس آیت میں کامل اطاعت کرنے پر نبوت ملنے کا وعدہ بھی ہے، تو پھر بھی مرزا قادیان نبی نہیں بن سکتا، وجہ اس نے تو اطاعت کی کوئی نہیں۔ قادیانی طبقہ بتائے جو اس نے اللہ رسول کی گستاخیاں کی ہیں، کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے؟ اس نے جو نبی علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی توہین کی ہے اور ان کو گالیاں دی ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ اللہ رسول کی اطاعت ہے؟ اس نے جو شاعر دین کا مذاق اڑایا ہے، کیا یہ سب اللہ کی اطاعت ہے؟ پھر آپ اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا، مرزا قادیانی روزے نہیں رکھتا تھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، گالیاں نکالتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، خرافات لکھتا تھا، کیا نعوذ باللہ اس کو اطاعت رسول کہیں گے؟ اس کو اللہ کی اطاعت کہیں گے؟ مرزا قادیانی اطاعت کے میدان میں کورا تھا، اس نے کسی طرح کی اللہ کی کوئی اطاعت نہیں کی بلکہ کفر کا ارتکاب کیا۔ اور آٹھواں جواب، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے، خیر امت۔ اب دیکھیں آپ، اس امت میں لاکھوں صدیق ہوئے، لاکھوں شہید ہوئے، کروڑوں صالحین ہوئے، تو کیا وجہ ہے کہ جو امت خیر امت ہے اس میں نبی ہوا بھی تو ایک، اور وہ بھی آنکھ سے بہنگا اور ذلی بروزی جیسی ناقص نبوت کا دعوے دار، تو پھر کیا اس امت کو خیر امت کہہ سکیں گے؟ کہ نبوت کا در تو کھلا ہوا ہے، دروازہ تو کھلا ہے، لیکن اس امت میں کوئی فرد نبی نہیں بن پایا، اس امت میں کوئی کامل درجے کا نبی نہیں بن پایا، نعوذ باللہ۔ تو خیر امت ہے، اگر نبوت کا اجرا ہے تو پھر تو کئی نبی ہونے چاہیے، جیسے خیر امت میں لاکھوں صدیق آئے، خیر امت میں لاکھوں شہید ہوئے، خیر امت میں لاکھوں صالحین ہوئے، تو ایسے ہی زیادہ نبی ہو جانا بھی یہ امت کی خیریت میں اضافے کا ذریعہ تھا اگر نبوت جاری ہوتی تو۔ اور نواں جواب، اور یہی تحقیقی اور تفصیلی جواب ہے کہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے درجات کے ملنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس آیت میں تو صرف معیت کے ملنے کا ذکر ہے، کہ جیسے ایک بندہ صالحین کی صحبت میں ہو، اگرچہ صالح نہ ہو تب بھی کہتے ہیں اسے صالحین کی معیت حاصل ہے، علماء کی صحبت میں ہو اگرچہ خود عالم نہ ہو لیکن کہتے ہیں کہ اسے علماء کی صحبت حاصل ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ذکر ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اگرچہ وہ نبی نہ بھی ہوا تب بھی اسے آخرت میں نبوت کا، نبیوں کی معیت مل جائے گی، اگرچہ وہ صدیق نہ بھی ہوا، صدیقیت کا مقام نہ بھی پا سکا، تب بھی اسے آخرت میں صدیقوں کی معیت مل جائے گی۔ تو اس آیت میں
اطاعت پر معیت ملنے کا ذکر ہے کہ آخرت میں نیکوں کی رفاقت اور معیت ملے گی، نہ کہ درجات کا ذکر ہے۔ اور معیت ملنے پر آیت کے اندر بھی شواہد موجود ہیں اور خارجی دلائل اور خارجی شواہد بھی موجود ہیں۔ جیسے آپ آیت کی شان نزول کو لے لیجئے، تو شان نزول میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جلالین شریف میں لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، کیف نراک فی الجنہ وانت فی الدرجۃ الادر انت فی الدرجات الاولی، کہ اللہ کے نبی ہم تو آخرت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، وجہ انت فی الدرجات العلا، آپ تو بلند درجوں پر ہوں گے، ونحن اسفل منک، ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے، تو آپ کا پھر دیدار کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس پر یہ آیت اتری، من یطع اللہ والرسول، یہ ساری آیت اس پر اتری ہے، اور صحابہ کو بتایا گیا کہ اگرچہ تم نبی تو نہیں ہو، لیکن اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں نبیوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی کیا ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول بیان کرنے کے بعد لکھا ہے۔ اور دوسری شہادت وہ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں، آپ آیت کو آخر میں دیکھیں تو آخر میں ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ آخری لفظ ہے۔ یہ لفظ بھی بتاتے ہیں کہ اس آیت میں درجات کے ملنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں معیت کے ملنے کا ذکر ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ ان لوگوں کی رفاقت اور معیت بہت عمدہ ہے۔ اور جواب نمبر 10، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کو مرض الوفات میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا عالم آخرت میں۔ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس مرض میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اب آپ دیکھیں کہ مرض الوفات میں آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت پڑھنے کی یہ غرض تو نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نبوت کا درجہ مانگ رہے ہیں، یا آپ کو اپنی نبوت میں نعوذ باللہ کوئی شک ہے، بلکہ اس آیت کو پڑھنے سے آپ کا مقصود کیا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی معیت عطا فرما۔ اور اس قادیانی استدلال کا 11واں جواب کہ آیت میں اطاعت بجا لانے پر آخرت میں انبیاء، صدیقین، صالحین کی معیت کا ذکر ہے، اس پر ہمارے پاس کچھ احادیث بھی ہیں۔ جیسے حضرت معاذ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من قرأ الف آیت فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں 1000 آیات پڑھے، کتب یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ 1000 آیات پڑھے، اللہ کی راہ میں 1000 آیتیں پڑھے تو اسے آخرت میں نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ تو میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ اب اگر تمہارا استدلال لیا جائے تو پھر تو کامل اطاعت کی شرط بھی ختم، 1000 آیتیں پڑھو تو نبی بن جاؤ نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو سچا تاجر ہے وہ ساتھ ہوگا کس کے؟ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے۔ تو قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کیا فقط تجارت میں سچ بولنے پر نبوت کا درجہ مل جاتا ہے؟ کیا سچا تاجر جو ہے وہ نبی بن جاتا ہے؟ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جن میں اللہ رسول کی اطاعت پر اور جن میں مختلف اعمال پر آخرت میں نبیوں کی، صدیقوں کی اور شہداء کی معیت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے اس آیت پر قادیانی ہمارے جوابات پر قادیانی کچھ بات چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی کچھ شبہات پیش کرتے ہیں، مزید شبہات پیش کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ان شبہات اور جوابات کو دیکھتے ہیں۔